بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، مائیں اور بہنیں، دنیا کی زندگی چل چلاؤ پر ہے اور ہم سارے کے سارے آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں. دنیا کی زندگی میں کتنی ہی حالات ہو، کتنی ہی پریشانیاں ہو، کتنی ہی ٹینشن اور الجھنیں ہوں، لیکن موت کے بعد کے حالات، پریشانیاں اور الجھنوں کے مقابلے میں بالکل ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوتا ہے. جس طرح قطرے اور سمندر کے درمیان کوئی نسبت نہیں، اسی طرح دنیا کی الجھنوں، پریشانیوں اور تکلیفوں اور موت کے بعد کی زندگی کی الجھنوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کے درمیان کوئی نسبت نہیں. نسبت بس وہی قطرہ اور سمندر کی ہے. تو یہ زندگی جو چل چلاؤ پر ہے، ہم اسے قیمتی سمجھے اور کام میں لے کر آ جائے، کام میں لے کر آئے. دنیا کی زندگی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحت اور آرام کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آگ سے بچو چاہے ایک گھٹلی صدقہ دے کر ہی کیوں نہ ہو. یعنی ایک گھٹلی صدقہ کہ بظاہر کتنی معمولی سی نیکی لگتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی معمولی سی جو نیکی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو مستغنی مت سمجھو. یہ جو معمولی سی نیکی ہے وہ بھی کل قیامت کے میدان میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے تمہیں بچائے گی. جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے تمہیں بچائے گی. دو چیزیں ہیں، نیکیاں بھی کرتے رہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے بھی رہو اور چلتے رہو. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر اڑنے والے کھڑے ہو جا، لوگوں کو ڈرانا شروع کر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ، ذهبت ایام الراحة والنوم. یا خدیجہ، ذهبت ایام الراحة والنوم. اے خدیجہ، سونے اور آرام کے دن اب چلے گئے، سونے اور آرام کے دن اب چلے گئے، اب تو کھڑے ہونے کے دن ہیں. اور وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا پھرنا شروع کیا اور چل پھر کر پھر جو عملہ تیار کیا، کام تیار کیا، تو پھر موت تک نہ سونے کا مطلب یہ ہے کہ بقدر ضرورت آرام، بقدر ضرورت راحت، بقدر ضرورت کھانا، پھر اس کے بعد اپنے مقصد زندگی کے اوپر لگ جانا. آج ہم نے کھانے پینے، آرام، راحت اور ہنسی مذاق کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ تو ضرورت زندگی ہے، زندگی کی ضروریات ہے.
اصل مقصد زندگی کوئی اور ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن بھر کی تگ و دوڑ دھوپ، محنت، کاوش اور مجاہدوں کو جن الفاظ سے بیان کیا ہے، کتنے عجیب الفاظ ہیں، غور کرے تھوڑے سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ آخر میں فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ اگر اپنے رب کے ساتھ مناجات کرنی ہو تو رات میں، اور دن میں تمہاری دعوت کی مصروفیات، دن میں تمہارے لوگوں کے درمیان کی مصروفیات وہ بالکل ایسی ہے کہ دن میں بہت لمبا تمہیں تیرنا پڑتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، تمہیں دن میں بہت لمبا تیرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا غور کرے ان الفاظ کے اوپر، غور کرے۔ اگر آپ گاڑی سے کسی جگہ جا رہے ہیں تو گاڑی کو روک لو، تھوڑا سا آرام کر لو، رک جاؤ۔ موٹر سائیکل سے کہیں جا رہے ہیں، چلتے چلتے تھک گئے، تھوڑا سا روک لو، آرام کر لو، چالو۔ لیکن تیرنے والا جب تیرنا شروع کرتا ہے تو وہ بیچ میں سمندر کے پانی کے بیچ میں وہ رک نہیں سکتا، اسے تو مسلسل تیرنا ہے جب تک دوسرے کنارے پر نہ پہنچ جائے۔ جب تک دوسرے کنارے پر نہ پہنچ جائے تب تک اسے مسلسل تیرنا ہے، مسلسل۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں صبح اور دن کے وقت میں ایک بہت لمبی تیراکی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تیرنا شروع کیا، تو تیرنا انسان شروع کرے جب تک آخرت کا دوسرا کنارہ وہاں تک نہ پہنچ جائے تب تک تیرتے ہی رہنا ہے۔ کوئی آرام نہیں، کوئی آرام نہیں، کوئی راحت نہیں۔ کسی نے کہا ہے نا، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ مکتب عشق کے انداز ہی ایسے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ جو مسلمان ہے، یہ جو اسلام ہے، کہ اسلام کہتے ہیں کس بات کو؟ اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو سلینڈر کرنے کو، سلینڈر کر لینا۔ اپنے آپ کو ہم نے سلینڈر کر لیا، پھر کبھی نمازوں کے اوقات آتے ہیں تو نماز کی پابندی، کبھی گھر سے باہر نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو پردوں کی پابندی، کبھی شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد کی ذمہ داریوں کی پابندی، کبھی اس کو نبھانا ہے، کبھی اس کو نبھانا ہے، یہ ناراض ہو جائے تو اس کو منانا ہے، یہ ناراض ہو جائے تو اس کو منانا ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری، شوہر بچوں کی ذمہ داری، ساس سسر کی ذمہ داری، گھر کے کاموں کی ذمہ داری، پھر اس کے بعد رات ہو جائے تو تہجد کی ذمہ داری۔ اللہ اکبر، کتنے ساری ذمہ داریاں ہیں۔ تو تکلیف پہنچائے تو صبر کی ذمہ داری، صبر کرنا کوئی معمولی چیز ہے؟ تکلیف پہنچانے والے تکلیف پہنچاتے ہیں، تم احسان کرو وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، تم ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو وہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، حضور دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقامہ فإن جار البادیۃ یتحول۔ اگر آپ ٹرین میں کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، آپ کے پڑوس میں بیٹھنے والا ساتھی جو ہے نا وہ بہت گندے بد مزاج اخلاق کا ہے، بہت گندا اور بد مزاج اخلاق کا ہے، تو اس سے تو چھٹکارا مل جاتا ہے 5-6 گھنٹوں کے اندر، 1-2 دن کے اندر۔ چل بھائی، کب تک صبر کرنا ہے؟ ایک دن جھیل لے، صبح اسٹیشن آ جائے گا، تم اتر جاؤ گے یا تو وہ اتر جائے گا، ہو گئی چھٹی۔ لیکن جو لوگ مستقل گھر کے پاس میں رہتے ہیں، جو لوگ مستقل گھر کے اندر رہتے ہیں، جن کے ساتھ میں روزانہ کے تعلقات ہے، اللہ اکبر، کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کو نبھانا، ان لوگوں کی کڑوی کسیلی کے اوپر صبر کرنا، جھیلنا، او ہو، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بھی تیرنے کے اندر ہے، یہ بھی تیراکی کے اندر ہے۔ ہاں، اسی لیے میں نے جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی،
الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ اس حدیث کے اندر تھوڑا سا غور کرو، اس حدیث کے اندر اگر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہو یا ظاہر سی بات ہے وہاں کے اپنا سسٹم ہوتا ہے، وہاں کے اپنے اصول ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں، گھر کا پورا پرتعیش ماحول آپ کے پاس میں ہے۔ کسی بینک میں کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو وہاں کا سارا سسٹم آپ کے ساتھ میں ہوتا ہے، آپ کو پگار بھی ملتا ہے، گھر سے آفس تک جانے کے لیے گاڑی کا انتظام بھی ہوتا ہے، آپ کو مکان بھی دیا جاتا ہے، یہ سارے کی ساری سہولتیں آپ کو دی جاتی ہیں، ساری سہولتیں، یہ ساری سہولتیں دی گئی ہے تو وہ کیوں دی گئی ہے؟ صرف مزے اڑانے کے لیے نہیں، کام کرنے کے لیے، کسی ذمہ داری کے لیے۔ آپ اگر اس کمپنی کی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں تو پھر وہ ساری کی ساری سہولتیں آپ کے لیے۔ اگر آپ کسی گھر کی بہو ہے یا آپ کسی جگہ کے ذمہ دار ہیں تو وہاں کی ساری سہولتیں آپ کے لیے، کب؟ جبکہ وہاں کی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، وہاں کے قانون اور ضابطے کے مطابق رہیں گے، اور اگر وہاں کے قانون اور ضابطے کے مطابق آپ نہیں رہ سکتے تو ساری سہولتیں آپ سے چھین لی جاتی ہیں، ساری سہولتیں۔ تو حدیث کے اندر پہلا لفظ ہے الدنیا خلقت لکم، اس کے اندر تو بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ ساری دنیا تمہارے لیے ہے، ساری دنیا تمہارے لیے ہے۔ یہ سورج بھی نکلتا ہے، چاند بھی نکلتا ہے، ہوائیں بھی چلتی ہے، غلے بھی نکلتے ہیں، اور گھروں کا انتظام بھی ہے، ہر چیز کا انتظام تمہارے لیے ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو خوشخبری ہو گئی، خوشخبری کے بعد ذمہ داری دی گئی ہے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، یہ ساری ذمہ داری، یہ ساری خوشیاں جو تم کو دی گئی ہے، کیوں دی گئی ہے؟ مزے اور آرام کے لیے نہیں، بلکہ کس چیز کے لیے؟ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیے گئے، دنیا میں کسی ذمہ داری کو برداشت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، دنیا میں آئے ہو تو جھیلنا پڑے گا، شادی کی ہے تو شادی کے بعد کی ذمہ داریوں کے لیے جھیلنا پڑے گا، جھیلے بغیر شادی کے بعد کی ذمہ داریاں اور شادی کے بعد کی خوشیاں تم کو نہیں مل سکتی۔ صرف خوشی ہی خوشی ہو، غم نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی زندگی خوشی اور غم سے عبارت ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، صرف غم نہیں رہتا، صرف خوشی نہیں رہتی، دونوں ساتھ ساتھ میں چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے نظام کو ہمارے تابع بنایا ہے، لیکن اس تابع بنانے کے لیے شرط ہے تو انکم خلقتم للآخرہ، تم آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ مسلمان جب تھوڑا سا اپنی ذمہ داری سے غافل ہونا شروع ہوتا ہے، یہ مسلمان جب تھوڑا سا اپنی ذمہ داری سے غافل ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حالات کے اندر گھیر دیتے ہیں، حالات میں گھیرتے ہیں، بہت خطرناک حالات میں گھیرتے ہیں، انتہائی زیادہ ڈپریشن، انتہائی زیادہ تکلیفیں، انتہائی زیادہ پریشانیاں، اس کے اندر انسان گھر جاتا ہے۔ گھر کے کیا ہوتا ہے بھائی؟ گھر کے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ لوہا بہت طاقتور ہے، لیکن لوہے سے زیادہ طاقتور آگ ہوتی ہے، وہ آگ اس لوہے کو پگھلا دیتا ہے۔ تو آگ بھی بہت طاقتور ہوئی، لیکن آگ اس سے زیادہ طاقتور پانی ہوتا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اور لہذا پانی بھی طاقتور ہوا۔ لیکن پانی سے زیادہ طاقتور کیا ہوتی ہے؟ ہوا ہوتی ہے۔ یہ ہوا جو ہے نا وہ پانی کو بھی ختم کر دیتی ہے، زمین گیلی ہو، ہوا چلے تو زمین سوکھ جاتی ہے، اور یہی ہوا جو ہے یہ پانی کو بادلوں کی شکل میں اوپر لے کے جاتی ہے، اور پھر یہ پانی برستا ہے۔ تو ہوا جو ہے یہ پانی سے زیادہ طاقتور ہوئی، لیکن ہوا جو ہے اس سے زیادہ طاقتور انسان ہے کہ انسان اس ہوا کو بھی کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو وہ طاقت دی ہے، وہ عقل دی ہے کہ وہ اس ہوا کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے۔ انسان بہت طاقتور ہوا،
پتا کیا چلا کہ انسان جو ہے وہ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور، آگ سے بھی زیادہ طاقتور، پانی سے بھی زیادہ طاقتور، ہوا سے بھی زیادہ طاقتور، لیکن نیند جو ہے یہ انسان سے بھی زیادہ طاقتور ہے، کہ نیند طاقتور سے طاقتور انسان کو بھی گرا دیتی ہے۔ طاقتور سے طاقتور انسان ہو، نیند آئے تو یہ طاقتور انسان بھی گیا، سو گیا، گر گیا انسان۔ تو نیند یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اور دیکھو اللہ کے بہت سارے لشکر ہے دنیا میں، بہت سارے لشکر ہیں، تو نیند تو انسان سے زیادہ طاقتور ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیند سے بھی طاقتور لشکر پیدا کیا ہے۔ نیند سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ فکر ہے، فکر، ٹینشن، غم، الجھن، پریشانی، یہ نیند سے بھی زیادہ طاقتور ہے، کہ یہ چیزیں جب انسان کے اوپر سوار ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی نیند بھی اڑ جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سے مردوں اور عورتوں کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم نیند کی گولیاں کھاتے ہیں تو ہمیں نیند آتی، ورنہ نہیں آتی۔ مطلب اس نیند کو لانے کے لیے، اس فکر کو بھگانے کے لیے ان کو گولیاں کھانی پڑتی ہے۔ پتا چلا کہ یہ فکر اور ٹینشن یہ نیند سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ یہ فکر انسان اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ لشکر کسی کے اوپر بھی بھیج سکتا ہے۔ دیکھیے تین چیزیں ہیں، تینوں چیزوں میں فرق سمجھ لو، پھر آگے کی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ تین چیزیں، بہت سی مرتبہ انسان کے ساتھ میں گزشتہ کوئی حادثہ پیش آیا ہوا ہوتا ہے، وہ حادثہ جب انسان کو یاد آتا ہے تو انسان کو اندر اندر تکلیف ہوتی ہے، تکلیف، اس کو تو عربی میں حزن کہتے ہیں، حزن، حزن، ٹھیک ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان کو حال ہی کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، اچانک کوئی مصیبت کی بات پہنچ گئی، اس کو غم کہتے ہیں، غم، گھٹن جسے کہتے ہیں نا، گھٹن، گھٹن ہے یہ۔ اور تیسری چیز ہے مستقبل میں آنے والے اندیشے جو انسان کے ذہن کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ اوہو، کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ ہر انسان کو مستقبل سے متعلق الگ الگ چیزوں کے اندیشے اور ٹینشن ہوتے ہیں۔ تو یہ مستقبل کے جو اندیشے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا، ہم الآخرہ، آخرت کی فکر، ہم دنیا، دنیا کا ہم۔ اہمیت کا جو لفظ نکلا ہے نا، اہمیت کا، اہمیت کا لفظ اسی لفظ ہم سے نکلا ہے، اہمیت کا لفظ، لفظ ہم سے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں الگ الگ۔ اگر ماضی میں ماضی کی کوئی بات اور ماضی کی کوئی چیز یاد بن کر انسان کے دل پر حملہ آور ہو، اسے تو حزن کہتے ہیں، اور حالی کوئی مصیبت پہنچ جائے اسے غم کہتے ہیں، اور آئندہ آنے والے زمانے اور مستقبل کے کچھ اندیشے جو ابھی سے انسان کے اوپر سوار ہو گئے ہو اسے ہم کہتے ہیں۔ یہ تین لفظ ہیں، اور احادیث کے اندر ان تینوں چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، پناہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اس لیے اس چیز کو اپنے دعاؤں میں شامل کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والغم والحزن، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والغم۔ دعا مانگنے کا اہتمام کرے۔ دعا دعا بہت طاقتور چیز ہے، دعا بہت طاقتور چیز ہے۔ یعنی اس کو یہ کہہ دو کہ ساری طاقتور چیزوں میں سب سے زیادہ طاقتور کی چیز کیا لگی بھائی؟ ہم، غم اور فکر۔ اس سے زیادہ طاقتور چیز جو ہے وہ انسان کے پاس دعا ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں دعا سلاح المؤمن، دعا ایمان والے کا ہتھیار ہے، ہتھیار۔ جس طرح ہتھیار سے انسان دشمن سے بچاؤ کرتا ہے اپنا، اسی طریقے سے دعا کے ذریعے بھی انسان حالات کا بچاؤ کرتا ہے۔ یہ زرہ ہے، زرہ، کہ جس کے ذریعے دشمن کے حملوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ آج ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایمان والے
والے کو بہت طاقتور نصیب کی ہے. ہم دعا والے بنے. جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں انہوں نے دعوت کے ساتھ ساتھ میں دعا کا بھی اہتمام کیا. دیکھو دعوت کے ساتھ ساتھ میں دعا بھی ملے گی. دعوت کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان کام کرتے تھے. دعوت کے مفہوم کے اندر ہر چیز شامل ہے، چاہے انسان تعلیمی مشغلے میں ہو، تدریسی مشغلے میں ہو، تزکیہ تصوف کے مشغلے میں ہو، چاہے باقاعدہ تبلیغ اور دعوت کے مشغلے میں ہو. یہ سارے دعوت کے عمومی مفہوم کے اندر آتے ہیں. تو دعوت کے ذریعے تو انسان لوگوں کے درمیان رہتا ہے، اور دعا کے ذریعے انسان اللہ کے ساتھ میں رہتا ہے. اللہ کے ساتھ میں، اللہ کے ساتھ میں رابطہ تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو ہم لوگوں کے درمیان کس طریقے سے چل پھر سکیں گے؟ نہیں چل پھر سکتے. دیکھو ایک بات پہ غور کرو، دنیا کے اندر آنے والا سب سے پہلا انسان حالات میں تھا. دنیا کے اندر آنے والا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام وہ حالات میں تھا. انہوں نے ان حالات سے نکلنے کے لیے وظیفوں کا راستہ اختیار نہیں کیا. انہوں نے تعویذات کا راستہ اختیار نہیں کیا. انہوں نے کوئی دوسرے راستے اختیار نہیں کیے. انہوں نے دعا والا راستہ اختیار کیا. دعا والا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حالات سے نکال دیا. ہاں سمجھ لو اس بات کو. دیکھو عبادت الگ ہے، عبادت گزار بنو، ہم وظیفے گزار نہ بنے. آج کل وظیفوں کا بازار بہت گرم ہے. کوئی بھی مسئلہ آئے، لو بھائی اتنی مرتبہ یہ چیز پڑھ لو، چلو بھائی یہ والا تعویذ کر لو، چلو بھائی اس طریقے سے یہ کام کر لو. تو آج ہم وظیفے گزار تو زیادہ بن گئے ہیں لیکن عبادت گزار نہیں ہیں. ہم اللہ کے بندے اور بندیاں بنے. بندے اور بندیاں بننے میں بہت فرق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث، جو سنتیں، جو باتیں ثابت ہے ان پر اپنے آپ کو جما دے. پھر اس بات کو نہ دیکھے کہ ہمارے ساتھ کتنی بھیڑ لگی ہے یا ہم تنہا ہیں. اس بات کو نہ دیکھیں. ہم صحیح دین کے اوپر آئے، نیچرل اور حقیقی اور اخلاص والے دین کے اوپر آئے. بس پھر پیچھے مڑ کے یہ نہ دیکھے کہ کوئی ہماری برائی کر رہا ہے یا ہماری تعریف کر رہا ہے، یا ہمارے ساتھ میں تو کوئی مجمع ہی نہیں ہے. دوسرے لوگ دیکھو ان کے ساتھ تو مجمع ہی مجمع ہیں، ان کی ایک آواز کے اوپر لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے. نہ یہ نہ دیکھیں. اللہ کے عاشق بنے، اس کے دین کے عاشق بنے. بس پھر یہ نہ دیکھے کہ مجھ عاشق کے ساتھ میں کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں. بس کچھ بھی نہیں. عبادت گزار اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں. اپنے نفس کے اوپر غالب رہے، نفس کے اوپر غالب رہے. اپنے نفس سے ہمیشہ ڈرتے رہے کہ نفس جو ہے وہ کب کبھی ہمیں پچھاڑ دے. نہیں سمجھ سکتے. حدیث کے اندر ہے الحزم سوء الظن. احتیاط جو ہے نا یہ بدگمانی کا نام ہے. بدگمانی یہ تو ہے احتیاط. کیا مطلب؟ الحزم سوء الظن، احتیاط بدگمانی کا نام ہے. انسان بدگمان رہتا ہے تو انسان احتیاط والی زندگی گزار سکتا ہے. تو حکمہ کے یہاں پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحزم سوء الظن مع غیرہ، یہ کہ دوسروں کے ساتھ بدگمانی کرنے والا انسان اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ میں زندگی گزارتا ہے. دوسروں کے ساتھ میں انسان بدگمانی رکھتا ہے تو اپنا بچاؤ دوسروں سے کر سکتا ہے. یہ تو حکمہ کہتے ہیں کہ بھائی دوسروں سے بدگمان رہو تو اپنے آپ کو بچاؤ گے. مفہوم کے اعتبار سے یہ بھی صحیح ہے. جس طرح شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر وہ انسان اپنے آپ کو بچا سکے گا جو ہر انسان کو چور سمجھے. ارے بھائی جو دوسروں کو چور سمجھے اپنے چپل کی حفاظت کر سکے گا وہ. اسی لیے ایک بات کو اچھی طرح دھیان رکھو کہ ایمان والا وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی سے دھوکہ نہ کھائے. دھوکہ دینا یہ بے ایمانی کی نشانی، اور دھوکہ کھانا یہ پاگل پن کی نشانی.
مسلمان بے ایمان بھی نہیں ہوتا، مسلمان پاگل بھی نہیں ہوتا. ہاں، مسلمان بے ایمان بھی نہیں ہوتا اور مسلمان پاگل بھی نہیں ہوتا. اس لیے صرف اس پر اکتفا مت کرو کہ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں. نہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کی بھی پابند بنو کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے. اتنے عقل مند رہو، اتنے عقل مند رہو. جب کیسر کسرا کے علاقے فتح ہوئے تو ایک علاقے کے اندر حضرت امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا تھا. تو کسرا نے بلوایا وہاں کے جو امیر تھے، تو میں امیر لشکر کو بلا کر لے کر آؤں، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ گئے، امیر لشکر سے بات چیت ہوئی. تو کسرا نے پوچھا بھائی تمہارا جو امیر ہے عمر ابن خطاب، ذرا اس کی کچھ صفات بیان کرو، وہ کیسے؟ تو صرف دو لفظوں میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف دو لفظوں میں تعریف بیان کی. اس امیر نے کہا کہ بھائی ہمارے امیر ایسے ہے جو کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیتے، کسی سے دھوکہ کھاتے ہوئے نہیں، دھوکہ بھی نہیں دیتے، دھوکہ بھی نہیں کھاتے. کسرا بادشاہ تھا وہ بھی. اللہ تعالیٰ کسی کو بڑا ایسے ہی نہیں بنا دیتا. اللہ تعالیٰ آج اگر تم کسی کا نام سنتے ہو، دیکھتے ہو کبھی اس کا اتنا نام ہے، یہ اتنا کام کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کسی کو بڑا نہیں بنا دیتے. کچھ صفات ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کسی کو مقام دیتے ہیں. تو وہ کسرا جو تھا وہ بھی ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی حکومت کا مالک تھا، اتنی بڑی حکومت کے اوپر فائز تھا. تو اللہ نے کچھ تو بصیرت دی ہوگی اس کو. اس نے اپنی فوجوں کو فوراً پیچھے ہٹنے کا کہہ دیا کہ بھائی ان لوگوں سے لڑائی نہیں کرنا، ان لوگوں سے نہیں جیت سکتا. اس لیے کہ ان کے اندر دو صفات ایسی ہے کہ ان صفات کے ہوتے ہوئے ان کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتی. ایک صفت تو ہے کسی کو دھوکہ نہ دینے کی، تو دھوکہ نہ دینا یہ کمال کامل ایمان والا ہے. اور کسی سے دھوکہ نہ کھانا یہ کمال عقل کی نشانی کہ یہ انسان جو ہے یہ عقل کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہے کہ کامل ہے، کسی نے دھوکہ نہیں کھاتا. اپنے لشکروں کو پیچھے کرنے کے اس نے حکم دے دی. تو بہرحال میں اس کے اوپر کہہ رہا تھا کہ احتیاط دوسروں کے ساتھ بدگمانی کرنے کا نام ہے، یہ تو حکماں نے کہا. ایک اعتبار سے یہ بھی صحیح ہے، لیکن ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں، عارف باللہ جسے کہتے ہیں، جنہیں کہتے ہیں، وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اس کی اصل تفسیر اس سے بھی اچھی یہ ہے کہ الحزم سوء الظن بنفسه، احتیاط اپنے نفس کے ساتھ میں بدگمانی کرنے کا نام ہے. اپنے ساتھ میں انسان بدگمانی کرے، دوسروں کے ساتھ میں کرنے کی کیا ضرورت؟ آج کل ایسا ہے نا کہ دوسروں سے تو دوسروں کے ہزار عیوب ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور اپنی اچھائیاں سامنے ہوتی ہے. تو بھائی اپنی اچھائیاں سامنے ہونے سے انسان کی طبیعت میں عجب پیدا ہوتا ہے. اپنے بارے میں اچھائی، میں اچھی ہوں، میں اچھا ہوں، اور دوسروں کے عیوب سامنے ہونے سے دوسروں کے ساتھ دوسروں کی حقارت دل میں ہوتی ہے. نہیں یہ تو ایسی ہے، یہ تو ایسا ہے. اب دوسروں کی حقارت دل کے اندر آنے سے ظاہر سی بات ہے دوسروں کی حقارت دل میں آ گئی، اپنا عجب سامنے آ گیا، تو یہ تو انسان اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. جس وقت میں کوئی انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اس وقت میں وہ اللہ کی نگاہوں سے گرا ہوا ہوتا ہے. ہاں، عجب پیدا ہوتا ہے. عجب یہ نفس کا بہت باریک قید ہوتا ہے، بہت باریک نورانی حملہ ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی عجیب بات لکھی ہے، اتنی عجیب بات لکھی ہے، واقعی غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بصیرت دی تھی نفس کے دھوکوں کے اوپر مطلع ہونے کی. فرماتے ہیں جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اگر کسی چیز کے اندر نام ہوتا ہے تو ہر ایک اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہے. ارے بھائی یہ کام کرو، اس کا نام ہو رہا ہے ہمارا بھی نام ہوگا. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں بیان کر رہا ہوں. اب نام ہو رہا ہے کہ حضرت بیان کر رہے ہیں، لوگ تعریفیں بھی کریں گے،
آپس کے مذاکروں میں، بیانات کے اندر، مذاکروں کے اندر تعریفیں بھی ہوگی۔ اب مذاکرہ سننے والے، بیان سننے والوں کو یہ ہوگا کہ یار بیان کرنے سے اس کی تعریف ہو رہی ہے تو ہم کریں گے بیان تو ہماری بھی تعریف ہوگی، چلو ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ بھائی مسائل بیان کرتے ہیں، ان کی تعریف ہو رہی ہے، چلو بھائی ہم بھی مسائل بیان کرتے ہیں۔ یہ پیری مریدی کرتے ہیں، بڑی تعریف ہو رہی ہے، چلو ہم بھی پیری مریدی کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ دیکھو، نفس کا قید دیکھو، یہ مت دیکھو کہ اس کا نام اس وجہ سے ہو رہا ہے تو ہم بھی وہی کام کریں تاکہ ہمارا بھی یہ نام ہو۔ نہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ جب کسی مشکل عمل کے اندر تمہیں لذت محسوس ہونے لگے اور اس کے التزام سے تمہیں یہ لگے کہ طبیعت کو بڑی خوشی ہو رہی ہے، تو اس عمل کا التزام مت کرو اگر وہ مستحب اور سنت کے درجے کا ہے۔ میں جیسے صبح تہجد کے وقت میں اٹھنے کا طبیعت میں بہت تقاضا ہوتا ہے، لیکن کیوں؟ نام ہوگا تہجد گزار عورت ہے، تہجد گزار عورت ہے۔ اسی تہجد گزار عورت سے کہو کہ بھائی رات کو عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت سے تو نماز پڑھ لے، تہجد کا ثواب ملے گا، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ کیوں بھائی؟ اس میں کیا نام ہوگا؟ نام تو اس وقت ہوتا ہے جبکہ صبح اٹھ کے ہم تہجد کی نماز پڑھیں۔ تو دیکھ لو اپنے نفس کے اندر، اپنے نفس کے اندر دیکھ لو، اگر ہماری طبیعت اس بات کے لیے آمادہ ہے، ہاں بھائی چلو عشاء کے بعد پڑھ لیں گے تو ہو جائے گی۔ ہم جماعت میں جاتے تھے تو میں نے خود اپنے آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا، کئی مرتبہ۔ میرا تو شروع سے ایک معمول رہا ہے کہ ہم جب جماعت وغیرہ کے اندر جاتے تھے تو میرے ایک معمولات، میرے ایک قرآن کریم، میرے اذکار وغیرہ کی ایک ترتیب بندی ہوئی ہوتی تھی۔ اس وقت میں اگر نہیں کیا تو پھر دن میں کبھی بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو میں تھوڑا سا ایک ایسے وقت میں اٹھ جاتا تھا کہ 2 گھنٹے کا وقت ملتا تھا، اس میں میری سب چیزیں ہو جاتی تھی، میرے سارے معمولات وغیرہ۔ میں اپنے کچھ ساتھیوں کو دیکھتا تھا کہ سوئے ہوئے، لیکن الحمدللہ مجھے ان کے اوپر اطمینان تھا کہ وہ میرے سے کروڑوں گنا اچھے، کروڑوں گنا، کیونکہ ان کی زندگی میرے سامنے تھی۔ پھر بعد میں نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ رات کو 2 بجے اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں اور دوسرے ساتھیوں کے تہجد میں اٹھنے سے پہلے پہلے وہ لوگ سو جاتے ہیں اور پھر وہ فجر کی اذان پر اٹھتے ہیں۔ اب دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یار یہ اتنا بیان کرتے ہیں اور یہ ان کی تو تہجد ہی نہیں ہے، ان کی تو تہجد ہی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے نفس کو کتنا کنٹرول میں کیا ہوگا کہ ایسی باریک باریک نگاہوں کے اوپر بھی ان کی نگاہیں، میں باقاعدہ دیکھتا تھا کہ بس 3 بجے اٹھے، تہجد وغیرہ پڑھی اور ساتھی کے تہجد میں اٹھنے سے پہلے پہلے وہ لوگ سو گئے۔ لوگوں کو یہ لگا دیکھو بھائی ان کی کوئی تعریف بھی نہیں ہوئی، ان کی کوئی بزرگی بھی لوگوں کے سامنے نہیں آئی اور ان کا اللہ کے ساتھ میں معاملہ بڑا اچھا رہا۔ تو بھائی اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول میں کرو، زندگی بہت مختصر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کپڑا اچھا پہنا، بڑا اچھا لگ رہا تھا، آستین کاٹ دی انہوں نے۔ کسی نے پوچھا حضرت آستین کیوں کاٹی؟ بولا آستین پہننے کے بعد تھوڑا سا مجھے ایسا اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا کہ یہ نفس کو بڑی بھا رہی ہے، اس چیز کو ختم کرو اس چیز کو۔ آج کل عورتیں آئینے کے سامنے سے ہٹتی نہیں ہیں، 1-1 گھنٹہ، 2-2 گھنٹہ، 3-3 گھنٹہ فیشن کے اندر کبھی بال بنا رہی ہے، کبھی کپڑے بنا رہی ہے، کبھی چہرہ بنا رہی ہے، اتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! کل قیامت کے میدان میں خون کے آنسو انسان روئے گا، خون کے آنسو۔ وقت اس کے ہاتھ سے جا چکا ہوگا۔ انسان بنتا سنورتا کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے بنتا سنورتا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں ان کی تعریف ہوئی، لوگوں نے ان کو دیکھا کہ وہ کسی کے گھر کا پانی بھر رہے ہیں۔ بولا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولا ہاں یہ کیسے طرح کے وہاں سے 2 سفیر آئے تھے، میری تعریف لے کر آئے تھے، تو میری طبیعت کے اندر بڑا عجب پیدا ہوا۔ میں نے کہا کہ اپنی اصلاح کرنا ضروری، اپنی اصلاح کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ ایک طرف تو وہ ہے آدھی دنیا کے اوپر ان کا ڈنکا بج رہا ہے، اور دوسری طرف ان کی زندگی کیا ہے؟ لوگوں کے گھروں میں جا کے وہ پانی بھر رہے ہیں، پانی بھر رہے ہیں۔ اپنے نفس کو دیکھو، نفس کو موٹا مت کرو، وقت بہت کم ہے، نفسانیت سے اللہ کی پناہ مانگو۔
نفسانیت سے اللہ کی پناہ مانگو، نفسانیت سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ سے کہو اے اللہ میرے نفس کے شر سے میری حفاظت فرما دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ نفس ہی تو تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا، اتنا بڑا انسان تھا، اس کو شیطان کس نے بنایا؟ نفس نے بنایا، نفس نے، جی۔ اور نفسانیت دین کے کام کرنے والوں میں زیادہ ہوتی ہے دنیا کے کام کرنے والوں کے مقابلے میں، ان کے اندر نفسانیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر انہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیا تو دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت سید کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر بزرگوں میں ہے، معاصر بزرگوں میں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے بہت مضبوط انسان گزرے، ان کے خلفاء 80,000 سے زیادہ ہے، 80,000 سے زیادہ ان کے خلفاء۔ خلیفہ انسان کی خلافت کس کو دیتا ہے؟ سالوں جس کی رگڑائی کرتا ہے، سالوں جس کی رگڑائی کرتا ہے، اس کے بعد اس کو خلافت دیتا ہے۔ تو ان کے خلفاء 80,000 سے زیادہ، تو ان کے مریدین کتنے ہوں گے؟ ان کی نماز جنازہ 8 مرتبہ پڑھی گئی، اتنا مجمع تھا، اتنا مجمع، ایک ایک وقت میں لاکھوں لوگ تھے، لاکھوں لوگ۔ ان کے بڑے عجیب و غریب حالات کتابوں میں لکھے ہوئے، سادات میں سے تھے وہ، جو آپ لوگوں نے قصہ سنا ہوگا جس پر اہل حدیث، غیر مقلدین اور کچھ لوگ بڑے اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہتے ہیں کہ روزے اقدس سے ہاتھ نکلا، مسافہ کیا، وہ جن کے بارے میں یہ قصہ مشہور ہے وہ یہی انسان ہے، یہی انسان۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر سو گئے، سب کو کہا کہ میرے اوپر سے چلتے ہوئے جاؤ، یعنی یہاں پہ ان کی تعریف ہوئی، اسی وقت میں انہوں نے اپنے نفس کی اصلاح، اسی وقت میں۔ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے مرید نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا، ان کے کلام پڑھو سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ کو اندازہ لگے گا کہ آج بھی ان کے کلام اتنے اعلیٰ ہے، اتنے اعلیٰ ہے کہ آج بھی اچھے اچھے عالم اس کو نہیں سمجھ سکتے، اچھے اچھے عالم۔ بہرحال ان کے مرید نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کا مقام کیا ہے، کہ آپ غوث ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نزہ شیخک عن الغوثیہ، ارے بھائی اپنے شیخ کو جو ہے نا غوث سے بھی بڑا سمجھو۔ پھر مرید نے پوچھا کہ اچھا حضرت تو پھر آپ قطب ہیں؟ نزہ شیخک عن القطبیہ، اپنے شیخ کو قطب سے بھی آگے کا سمجھو۔ یہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے۔ تو پھر اس نے پوچھا مرید نے کہ حضرت پھر آپ ہی بتائیے آپ کا کیا مقام ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اولیاء کی روحوں کو جمع کیے، سارے اولیاء کی روحوں کو، اور ہر ایک سے کہا کہ مانگو کس کو کیا مانگنا ہے۔ کسی نے مانگا کہ اللہ مجھے قطب بنا دے، کسی نے کہا کہ اللہ مجھے غوث بنا دے، کسی نے کہا اللہ مجھے ابدال بنا دے۔ تو میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ انی ارید اللہ ارید، انی اختار اللہ اختار، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہ چاہوں، اور میں تجویز کرتا ہوں کہ میں کچھ بھی تجویز نہ کروں۔ میں اپنے ارادوں سے باہر آنا چاہتا ہوں، اپنے اختیار سے باہر آنا چاہتا ہوں، اپنی تجویز والی زندگی سے باہر آنا چاہتا ہوں۔ آج ساری پریشانیاں کس بات کی ہے؟ ساری پریشانی ہم نے اپنی زندگی کے مستقبل کے لیے اپنے ذہن میں کچھ خاکے تیار کر کے رکھے ہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ظاہر سی بات ہے وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان تو مجبور ہے تقدیر کے سامنے، انسان مجبور ہے تقدیر کے سامنے، جو فیصلہ ہوگا وہ ہونا ہے، تمہاری چاہتیں کچھ معنی نہیں رکھتی۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہاری چاہتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، معنی رکھتی ہے تو صرف اللہ کی چاہت معنی رکھتی ہے، بس یہاں چلے گی اسی کی، یہاں چلے گی اسی کی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی۔
اب ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے ذہن کے اندر اپنا ایک مقام بٹھا دیا ہے، اپنا ایک رتبہ بٹھا دیا ہے، ایک تجویز والی زندگی ہم نے طے کر لی ہے، تو پریشانیاں نہیں آئے گی تو کیا چیز آئے گی؟ پریشانیاں ہیں، پریشانیاں تو آنی ہی آنی۔ ان پریشانیوں سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ انسان کے اندر تفویض پیدا ہو جائے، تفویض، اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دے انسان، مکمل حوالے کر دے انسان، جو ہونا ہو جائے، میں اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی ہوں۔ نماز کے بعد میں ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ کوئی نفع پہنچانے والا تیری رضامندی کے بغیر نفع نہیں پہنچا سکتا، نہیں پہنچا سکتا۔ اے اللہ تو جسے روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، تو جسے دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ساری دنیا کی کوششیں ہو جائے یہ اس مقام تک نہ پہنچے، اللہ اگر چاہے تو پہنچا کے رہے گا۔ ساری دنیا مل کر اس بات کی کوشش کر لے کہ یہ اس درجے تک پہنچ جائے، نہیں پہنچ سکتے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو، اللہ کی مرضی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو یہ مانگا اللہ سے، تو جب میں نے اللہ سے یہ مانگا تو فَأَعْطَانِي مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، جب میں نے یہ مانگ لیا تو پھر اللہ نے مجھے وہ دیا جو آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں، کانوں نے سنا بھی نہیں، کسی کے دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا، جی اللہ نے مجھے وہ دے دیا۔ بہرحال یہ تو ایک حکایت ہے، اور اس قصے کو وہ انسان نہیں سمجھ سکتا جو عاشق نہ ہو، جو عاشق ہو، عارف ہو، جس کی زندگی وہ انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک قصہ ہو گیا۔ اب اگر ہم جیسا کم ظرف انسان، اس وقت کے کم ظرف بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہم جیسا کم ظرف انسان اگر یہ قصہ صرف پڑھ لیتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا نتیجہ نکال لیتا، لیکن حضرت اقدس اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہی بات جو میں نے آپ کو کہی کہ احتیاط کس چیز میں ہے کہ انسان اپنے سے بدگمان رہے، دوسروں سے بدگمانی نہ رکھے۔ اگر ہم جیسا کم ظرف انسان دیکھتا تو وہ کیا ارے باپ رے، ارے باپ، ایسی بات، اپنے آپ کو غوث سے بھی بڑا، قطب سے بھی بڑا بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے قصے کے بعد نتیجہ نکالا ہے کہ اس قصے کے اندر دو سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ شیخ کسی مرید کی تسلی کے لیے اپنا مقام اس کے سامنے ظاہر کر سکتا ہے تاکہ اس کو اطمینان ہو جائے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی انسان کسی ملک کا صدر ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے یا کسی ادارے کا بڑا ہوتا ہے یا بڑی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو انسان اپنے القاب لگاتے ہیں، سامنے والے کو پتا چلے بھائی کہ یہ ہے، تو اس سے استفادہ بھی کیا جا سکتا ہے اس سے۔ اب تم بالکل ایسے بن کے بیٹھو گے کسی کو پتا ہی نہیں ہے تو کون تم سے استفادہ کرے گا، کون تم سے استفادہ کرے گا؟ تو کوئی مرید ہے، کوئی شیخ ہے یا کوئی استاد ہے، وہ اپنا مقام اپنے مرید یا اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے تاکہ اس کو تسلی ہو جائے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی دین امانت ہے، دیندار لوگوں سے حاصل کرو، تو تم پر کسی کو اعتماد ہی نہیں ہوگا تو کون تم سے علم حاصل کرے گا؟ تو اپنا مقام بتانے کے لیے، سامنے والے کی تسلی کے لیے اپنا مقام بتانا جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ مقام تفویض کا ہے، تفویض کا۔ بہرحال جو 15ویں شعبان ہمارے سامنے کل آنے والی ہے، میں تو اسی بات کی اکثر ترغیب دیتا ہوں، نفسانیت، نفس بہت خطرناک چیز ہے، اور انسان دین کو سمجھے۔ ہر سال 15ویں شعبان بھی آتا ہے، یہ سال بھی آئے گا، آ کے چلا جائے گا۔ ہماری زندگی گزشتہ سال جیسی تھی ویسی کے ویسی اس سال بھی اگر رہی تو کیا فائدہ ہوا؟ ہم عبادتوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ خیر 15 شعبان آ رہی ہے، پھر رمضان بھی آ رہا ہے، اس کے اندر سب سے بنیادی چیز ہم اپنے ظاہر اور باطن کو درست کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے ظاہر اور باطن کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، اے اللہ میرے ظاہر کو اچھا بنا دے اور میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے۔ جی 15ویں شعبان آ رہی ہے تو اس رات میں بنیادی طور پر جو چیزیں ہیں کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں،
سال بھر کی روزی کے، موت و حیات کے، عزت اور ذلت کے، ان تمام چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ مشہور ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کی کاپیاں جو تقسیم کی جاتی ہے وہ شب قدر کے اندر تقسیم کی جاتی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کوئی فیصلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ضلعی کلیکٹر ہوتے ہیں ان لوگوں کے حوالے کیا جاتا ہے الگ وقتوں میں، پھر اپنے اپنے اعتبار سے نفاذ کرتے ہیں۔ تو یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ احادیث سے 4 چیزیں ثابت ہے اس رات کے اندر کرنے کی، 4 چیزیں احادیث سے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت سے مکمل انکار کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں احادیث موجود ہے، 9 صحابہ کرام سے احادیث موجود ہے، 9 کے 9 ضعیف ہے، صاف صاف کہہ دوں میں آپ کو، 9 کے 9 ضعیف ہے، لیکن ضعیف ہونے کی وجہ سے اس رات کی اہمیت اور فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا وہ بھی آپ کو بتا دوں میں، اس لیے کہ ضعیف حدیث سے بھی مسائل اور احکام ثابت ہوتے ہیں، ضعیف حدیث سے بھی مسائل اور احکام ثابت ہوتے ہیں، چیزیں ثابت ہوتی ہے۔ 2 چیزیں سمجھ لو، ضعیف حدیث اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث۔ تو جس ضعیف حدیث کے مقابلے میں صحیح روایات موجود ہو تو پھر صحیح پر عمل کیا جائے گا، ضعیف احادیث کو نہیں لیا جائے گا، یہ ہے۔ لیکن اگر کسی معاملے میں صرف ضعیف ہی روایات ہو، اس کے مقابل میں کوئی صحیح روایات نہ ہو، تو پھر تعدد طرق کی وجہ سے اس ضعیف حدیث کو لیا جائے گا اور اس سے وہ معاملہ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث، اصول حدیث کا ایک مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھو۔ آج کل جو ہے نا اس کو اتنا ہوا بنایا، ارے بھائی یہ تو ضعیف حدیث، یہ تو ضعیف حدیث، ارے بھائی صرف ضعیف ہی حدیث ہے، اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اور اس ضعیف حدیث سے ہم کوئی عقیدہ بھی ثابت نہیں کر رہے ہیں، کوئی حکم بھی ثابت نہیں کر رہے ہیں، بس صرف ایک فضیلت کے طور پر اس چیز کو لے رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں، جیسے صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں 11 روایتیں موجود ہیں، اور 11 کے 11 ضعیف ہے، 11 کے 11، 11 کے 11 ضعیف۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اس وقت تک بزرگوں کا معمول رہا ہے، صلاۃ التسبیح کا معمول رہا ہے، خیر القرون کے اندر بھی اس کا معمول رہا ہے، تو تم کیا اس کو ضعیف کہہ کے بالکل ردی کے ٹوکری میں ڈال دو گے صلاۃ التسبیح کو؟ اس کے مقابل میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، اور اس کی ضعیف روایت 11 موجود ہے، تو تعدد طرق کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، ہم عمل کر سکتے ہیں، کم سے کم استحباب کا درجہ ثابت ہو۔ اتنا ہے کہ صرف ضعیف روایت ہو تو اس سے ہم کوئی سنت، کوئی واجب عمل ثابت نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ استحباب ثابت کریں گے، استحباب۔ اس لیے آج کی عبادت کے سلسلے میں 9 صحابہ کرام سے روایت موجود ہے، تو اس مجموعے کی وجہ سے کم آج کی رات کے اندر عبادت کا استحباب ثابت ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کا کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے، جو چاہے عبادت کرو، نماز پڑھو، ذکر کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، دعائیں مانگو، یہ سارے کے سارے کام کرو۔ عبادت کا کوئی خاص طریقہ کہ اس طریقے سے نماز پڑھو، اس طریقے سے عبادت کرو کہ بھائی پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھو، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھو، تیسری رکعت میں یہ سورت پڑھو، اس طریقے سے کوئی خاص چیز ثابت نہیں ہے۔ بس عام نماز ہے، آپ لوگ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، پوری رات عبادت کرنا۔ ترمذی کی روایت ہے، تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کی روایت ہے کہ جب یہ رات آئے تو رات میں قیام کرو اور اگلے دن روزہ رکھو۔ بہرحال تیسری چیز اس کے بعد کی جن کا روزہ ہے، وہ روزہ بھی چونکہ صرف یہی ترمذی کے ایک روایت کے اندر ہے، اور یہ بھی قولی روایت ہے، پہلی روایت نہیں ہے، قولی روایت ہے۔ قولی روایت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سومو نہارا، لیکن حضور نے 15ویں شعبان کا روزہ باقاعدہ رکھا ہو، ایسی کسی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے فقہائے کرام اس روزے کو مستحب کہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اگر کوئی انسان روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ چوتھی چیز جو ثابت ہے آج کی رات میں قبرستان جانا۔ قبرستان جانے کو لوگوں نے اتنا التزام کر لیا ہے کہ اس کے بغیر شب برات کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم قبرستان جائیں گے تبھی شب برات ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، اور ہر سال پابندی کے ساتھ میں جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے
کہ حضور اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں گئے ہیں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ، وہ بھی گئے ہیں بتا کر نہیں، چپکے سے چلے گئے۔ حضرت عائشہ کو کھٹک ہوئی کہ بھائی یہ حضور گئے ہیں، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میری باری میں کسی اور بیوی کے وہاں پہ چلے گئے ہو؟ اب عورت ہے، ظاہر سی بات ہے، سوکن ہے، اس کو ایک انسانی فطری اعتبار سے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ یہ دیکھنے کے لیے پیچھے نکل گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم دیکھتے 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 گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر ہے۔ اور جن لوگوں نے حضور کے لیے قربانیاں دی، ظاہر سی بات ہے، انسان اگر آپ کے لیے کوئی انسان تکلیفیں اٹھاتا ہے، آپ کا ساتھ دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس سے انسان کو ایک عجیب قسم کی محبت ہوتی ہے۔ جس وقت میں سب ساتھ چھوڑ دیے، اس وقت میں جو انسان ساتھ دیتا ہے، اپنائیت ظاہر کرتا ہے، کام آتا ہے، دست اور بازو بنتا ہے، انسان کو کچھ عجیب قسم کی اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو جن صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، دین کے لیے قربانیاں دی، شہید ہو گئے، حضور کو ان کی یاد آ گئی، اس یاد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس میں چلے گئے۔ تو یہ بھی گئے حضور چپکے سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل جس درجے میں ثابت ہو، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس درجے سے اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اس سے زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان چلے گئے، سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر میں بھی رہ کر ہم جو ہے وہ اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، مرحومین کے لیے اپنے گھر میں رہ کر بھی کر سکتے ہیں اصالہ ثواب۔ اس لیے یہ چار چیزیں ہیں جو احادیث سے ثابت ہے۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ہر روز رات کے اخیر پہر میں پہلے آسمان پر آتے ہیں، اور آج کی رات میں غروب ہوتے ہی پہلے آسمان کے اوپر آ جاتے ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی پہلے آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر آنے کی کیا ترتیب ہو، کس طریقے سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن اس کی کیفیت کو نہیں جانتے ہیں، اللہ کے حوالے۔ اور آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جو بال ہے، ان سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ آج صرف ان دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جن کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ اس لیے آپس میں اگر کنہیں کے لوگوں کے درمیان اگر وہ اختلافات ہو، تو اس اختلافات کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں، تاکہ اس رات کی مغفرت کے ہم مستحق بن سکیں، اس رات میں مغفرت کے ہم مستحق بن سکیں۔ یہ تھی کچھ بنیادی باتیں جو آپ لوگوں کے سامنے کہنی تھی۔ اسی بات کے اوپر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ آخر میں آپ لوگوں کو ایک دعا سکھاتا جاؤں، دعا والے بنو۔ پھر سے میں کہتا ہوں، دعا والے بنو، دعا والے۔ اپنے ہر مسئلے کا حل دعا کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو، دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج دنیا کے حالات اتنے خطرناک ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان ہے۔ اگر ہم دعا والے نہ بنے تو ہم نہ دین کے، نہ آخرت کے رہیں گے، نہ دنیا کے رہیں گے۔ کم سے کم دعا والے بن کر ہم اللہ والے تو بن جائے۔ دنیا لٹ جائے گی، ہماری صحت ختم ہو جائے گی، لیکن ہم دعا والے بن جائیں گے، اس لیے ہم دعا والے بنیں۔ یہ دعا آپ لوگوں کو میں سکھا دیتا ہوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ اور اے آسمان اور زمین کو تھامنے والے، برحمتک استغیث، آپ کی رحمت کو پکڑ رہا ہوں میں، فریاد چاہتا ہوں آپ کی رحمت کی۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے نفس کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ فرما۔ اس لیے کہ میں اپنے نفس کے حوالے ہو گیا تو پھر میری زندگی کے اندر تکبر آئے گا، عجب اور خود پسندی آئے گی، انانیت آئے گی، نفسانیت آئے گی۔ ان سب چیزوں کے اندر میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہمیں دعا والا بنا دے، اے اللہ ہمیں دعا والا بنا دے، اے اللہ ہمیں تیرا نیک بندہ اور بندی بنا دے، اے اللہ حالات کو درست فرما دے، اے اللہ ہمارے اندر سے نفسانیت اور انانیت کو ختم فرما دے، اے اللہ ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کی تکلیف سے بچا دے، اپنے گھر والوں کی تکلیف نہ دکھا، اے اللہ جو بیمار ہو عافیت کے ساتھ ان کو صحت و شفا نصیب فرما دے، اے اللہ صحیح علم ہمیں نصیب فرما دے، علم ندن نصیب فرما دے، اپنے علم پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، اپنے علم پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، تیرے مقبول بندوں بندیوں میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ اگر ہمارا نام جہنم کے اوپر لکھا ہوا ہو تو وہاں سے مٹا کر جنت کے اوپر ہمارا نام لکھ لے۔ اے اللہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اس کے استقبال کے لیے تیاریاں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ اس کے استقبال کے لیے تیاریاں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ زندگی میں بہت سے رمضان چلے گئے، یہ رمضان اسی طرح نہ چلا جائے، اے اللہ یہ رمضان ہمیں کچھ دے کر جائے، اے اللہ ہم آپ کے عبادت گزار بندے اور بندیاں بن جائے، ہمیں آپ کی معرفت نصیب ہو جائے، ہمیں تقوی اور طہارت نصیب ہو جائے، اے اللہ دنیا کے حالات سے ہم نکل جائے، دشمنوں کے تسلط سے ہم نکل جائے، اے اللہ غریبی سے ہم نکل جائے، ذلت اور رسوائی سے ہم نکل جائے، اے اللہ اس کی غیر تصوف سے شکل پیدا فرما دے، اے اللہ اس کی غیر تصوف سے شکل پیدا فرما دے، اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مقاصد ہو آپ سب کے ساتھ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، اے اللہ جن کے اولاد نافرمان ہے عافیت کے ساتھ ان کے نافرمان اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کے نافرمان اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، اے اللہ جو ذہنی الجھنوں میں ابتلا ہو عافیت کے ساتھ ان کو ذہنی الجھنوں سے نجات نصیب فرما دے، ذہنی الجھنوں سے نجات نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں اخلاص اور اللہیت نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں اخلاص اور اللہیت نصیب فرما دے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما دے، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہمیں بچا دے، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ دنیا کے حالات اتنے خطرناک، عورتیں بیوائیں ہو رہی ہیں، لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، لوگوں کے گھروں میں کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، اے اللہ ادھر میں بہت سارے لوگ زندگی کے گزار رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہاں لے کے جائے، روزانہ کوئی نہ کوئی میسج کرتا ہے فون کرتا ہے روتا ہے، اے اللہ فون دیا فون دیا، اے اللہ اپنے مخلوق کے اوپر رحم فرما دے، مخلوق کے اوپر رحم فرما دے، حضور کی امت کی رحم فرما دے، ظلم کا خاتمہ فرما دے، ظلم کا خاتمہ فرما دے، ظلم کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ حضور آپ طاقتور ہماری کمزوری کے لاج رکھ، ہماری کمزوری کے لاج رکھ، اے اللہ ہماری کمزوری کے لاج رکھ، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ اصل مسئلہ موت کے بعد کی زندگی کا قبر میں سونے، دنیا میں تو پھر بھی لوگ ساتھ دے دیتے ہیں، قبر میں کوئی ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا، اے اللہ نفس اور شیطان کے دھوکوں میں ہم ہلاک ہو رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں بچا، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا
اے اللہ جو مانگا مجھے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں پہ جمع کیا ہے، اپنے اس کرم سے جنت فردوس قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے ساتھ جمع فرما دے، قیامت تک آنے والے ہمارے نسلوں کے ساتھ تو ہمیں جمع فرما دے، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے ساتھ ہمیں جمع فرما دے۔ اے اللہ دل میں بہت کچھ ہے لیکن مانگ نہیں سکتے، اے اللہ ہمارے دلوں کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، اے اللہ مدد فرما دے، اے اللہ مدد فرما دے، اے اللہ مدد۔ اللهم إنا نسألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔